ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ الحمدللہ آج 23 فروری 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 17 میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 سے انشاءاللہ تعالی سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پچھلی دفعہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 کے اوپر، جو بڑی اہم ترین آیت ہے جس کے مفہوم کو بعض لوگوں نے مس یوز بھی کیا۔ اس کے اوپر میں نے تفصیل سے پچھلی دفعہ گفتگو کی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کو دوسرے اینگل سے پیش کیا کہ یہودی جنگوں میں فتح پانے کے لیے نبی علیہ السلام کا وسیلہ یوز کرتے تھے، اور اسی آیت کو وہ کوٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اس کا کانٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ تھا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہودی جب مشرکین عرب سے جنگوں میں مار کھایا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے آج تو تم ہمیں مار رہے ہو، جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر قتال کریں گے اور پوری دنیا پہ ہمارا غلبہ ہوگا۔ اور یہ دھونس وہ ان کو لگایا کرتے تھے۔ یہ یعنی جنگوں میں فتح پانے سے مراد یہ تھا کہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ جلدی جلدی اس پیغمبر کو ہمارے پاس بھیج، اور جب وہ پیغمبر آ گئے تو سب سے پہلے وہ منکر بن گئے یہودی۔ اور مشرکین عرب جن کی طرف ڈائریکٹلی نبی علیہ السلام کی دعوت ابھی اس طریقے سے نہیں پہنچی تھی، بلکہ انہوں نے یہی باتیں سنی ہوئی تھیں، جب وہ حج کے موقع پر نبی علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں اوس اور خزرج کے لوگ، تو وہ ان میں سے چند لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ عرصے بعد جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو مزید لوگوں کے ساتھ آتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کو وہ اس چیز کے اوپر آمادہ کرتے ہیں کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف آ جائیں۔ اب یہ یہودیوں کی طرف جو ڈائریکٹلی قرآن ہدایت کی کتاب تھی، اس حوالے سے کہ ان کی کتابوں میں اس کی پروفیسیز موجود تھیں کہ آخری پیغمبر آئیں گے، ان پر کتاب نازل ہوگی، اس سے ان کو تو استفادہ نہیں ہوا، لیکن انڈائریکٹلی مشرکین عرب کے قبائل اوس اور خزرج کے لیے یہ ہدایت کا سبب بن گئی کتاب۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اوپر ایک ورڈکٹ دی ہے، یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے
बि'स मश्तरौ बिही अनफुसहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बि'स मश्तरौ बिही अनफुसहुम, क्या ही बुरी चीज है जिसके बदले उन्होंने सौदा कर लिया अपनी जानों का। क्या सौदा किया? अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बग़यन अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़ली, कि वो जो किताबुल्लाह जो नाजिल हुई थी उनकी तरफ, उस किताब को उन्हें पसे पुश डाल दिया हसद की वजह से। अल्लाह की तरफ से जो उसके फजल के साथ किताब नाजिल हुई थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाअ मिन इबादिही, और ये वो किताब है कि अल्लाह ताला अपने फजल से जिसे चाहता है अपने बंदों में से हदायत की तरफ लेकर आता है। अल्लाह ने किताब नाजिल की थी, ये भी उसका फजल, लेकिन उस फजल से इस्तिफादा उन्होंने करना है जिन्होंने अपने बर्तन का मुंह खोला हुआ है। अगर कोई शख्स खुद हदायत कबूल करने से इनकार कर देना, फिर दुनिया की कोई किताब कोई पैगंबर उसे हदायत नहीं दे सकता। ये अल्लाह ताला का एक समझ लें कि उसकी सुन्नत है, और अल्लाह की सुन्नत नहीं बदलती कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, सूरतुल अनकबूत की आखिरी आयत है। जो लोग हमारी राह में कोशिश करेंगे ना, उनके लिए हम अपनी राहें खोलेंगे। जो कोशिश नहीं करेगा उसके लिए कुरान में कोई हदायत नहीं है, अंबिया की तालीमात में कोई हदायत नहीं है। जितनी मर्जी तेज बारिश हो, अगर एक बर्तन ही उल्टा पड़ा हुआ है वो कभी भर सकता है? नहीं। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहा है कि कितना बुरा इन्होंने सौदा किया कि इस नबी के दुनिया में आने से पहले तो ये जंगों में दुआ किया करते थे, अल्लाह जल्दी जल्दी उस पैगंबर को भेज कि हम उस पैगंबर के साथ मिलकर किताल करें और अल्लाह के दीन का बोलबाला करें। और आज जब वो पैगंबर आए हैं, ये उसके काफिर हो गए हैं, उसके मुनकिर हो गए हैं। कितना बुरा इन्होंने सौदा किया है अपनी जानों का कुफर के बदले में। कुफर कमा लिया है, अपनी जानें दोज़ख में और आग में झोंक दी हैं। और किस वजह से? हसद की वजह से। हसद क्या था? वो ये कहते थे कि पैगंबर बनी इसराइल में होगा, यहूदी नस्ल होगा तो हम उसे मानेंगे, इस्माइली पैगंबर को हम नहीं मानेंगे। हालांकि ये बात वो भी मानते थे कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तो इब्राहीम के बेटे हैं, तो चाहे बनु इसराइल हो या बनु इस्माइल, दोनों है तो इब्राहीम ही है। लेकिन वो कहते थे नहीं, जो हज़रत याकूब की औलाद से हैं, याकूब का ही लक़ब था इसराइल अलैहिस्सलाम, उनके सिवा अगर कोई और नस्ल में पैगंबर आएगा वो इब्राहीमी भी क्यों ना हो, हमने नहीं उसको एज ए पैगंबर एक्सेप्ट करना। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसके सबब क्या हुआ? फबाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, तो अल्लाह ताला के गज़ब पर गज़ब के वो हकदार हो गए। ये डबल गज़ब क्यों, मुसलसल गज़ब क्यों? एक तो उन्होंने अपनी किताब को मानने से इनकार किया जिसके अंदर आखिरी पैगंबर की प्रोफेसीज मौजूद थी। एक तो इस बात पर गज़ब की अपनी किताब को ही नहीं मान रहे, और दूसरा जब वो पैगंबर आ गए वो भी तो अल्लाह की हुज्जत बन के आए, उस पैगंबर का भी इनकार कर दिया। तो अल्लाह की तरफ से गज़ब पर गज़ब के मुस्तहिक हुए यहूदी। वलिल काफिरीन अज़ाबुम मुहीन, और काफिरों के लिए जलील और रुस्वा कर देने वाला अजाब है। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाह, और जब इन्हें कहा जाता है कि ईमान लेकर आओ जो अल्लाह ने नाजिल किया है इस पैगंबर के साथ, क़ालू नुअमिनु बिमा उनज़िला अलैना, वो कहेंगे, यहूदी उस वक्त ये कहते थे कि हम ईमान लाते हैं उसके ऊपर जो हम पे नाजिल हुआ है। उन्होंने तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया था। वहाँ तो ये बहाना भी नहीं था कि वो बनु इसराइल से नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद यहूदियों नस्ल थे, बनी इसराइल में से थे, उनका भी इनकार कर दिया। तो हर पैगंबर का इनकार करने के लिए बहाने इनके पास डिफरेंट होते थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि
جب ان کو ایمان کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے، یعنی تورات اور زبور۔ انجیل بھی ان کی طرف تھی، اس کا بھی انکار کیا، قرآن کا بھی انکار کیا۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور ہر اس چیز کا کفر کر دیں گے جو ان کتابوں کے سوا کوئی اور کتاب ہوگی، ہم نے نہیں اس کو ماننا۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ قرآن وہ حق ہے جو اس حال میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تصدیق کر رہی ہے ان کتابوں کی بھی جس کے اوپر یہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تو اپنی کتابوں کو ہی نہیں مان رہے۔ اگر یہ واقعی اپنے آپ کو یہودی سمجھتے ہیں تو کم از کم اپنی کتاب کو مان کے اس پیغمبر کو مان لیں۔ تو یہ پیغمبر اور یہ کتاب ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اس اعتبار سے کہ اس کتاب کی پیش گوئی پوری ہوئی، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہ کتاب ان کتابوں کو غلط نہیں کہتی بلکہ ان کتابوں کو بھی انڈورس کرتی ہے، لیکن پھر بھی یہ انکار کر رہے ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ اگر تمہارا یہی بہانہ ہے نا کہ ہم صرف اپنے نبیوں کو مانیں گے بنی اسرائیل کے اور کسی پیغمبر کو نہیں مانیں گے، تو یہ ذرا بتاؤ کہ تم اپنے نبیوں کو پھر قتل کیوں کرتے تھے؟ یہ پھکی ہے، اینٹی وینم، اسی اور اصول اور مبادی پہ الزامی جواب کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسرائیل میں سے ہوتے تو ہم انہیں مان لیتے، تو یہ بتاؤ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو قتل بھی تو تم لوگ خود ہی کرتے تھے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی قتل کا فتویٰ نکالا، وہ تو اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، ادروائز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے سولی چڑھا دینا تھا۔ تو اگر تمہاری یہ لاجک مان لی جائے کہ ہم اپنے سوا کسی اور پیغمبر کو نہیں مانیں گے جو کسی اور نسل سے ہوگا، تو جو تمہاری اپنی نسل سے پیغمبر آئے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کے علاوہ کئی انبیاء کو تو تم نے خود قتل کیا، ایون عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کو کہ آپ یوں ان سے کہیں، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی سچا ایمان رکھتے ہو تو اپنے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ ظاہر ہے اس بات کا کیا جواب ہوگا کسی کے پاس؟ اس کا جواب صرف یہ ہوگا کہ اس کی بات نہیں سننی، کیونکہ بات ہی اتنی وزنی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کافر کہتے ہیں قرآن جب پڑھا جا رہا ہو نا اس کو مت سنا کرو اور شور مچا دیا کرو، یہی ایک طریقہ ہے کہ تم قرآن پر غالب آ سکو، کیونکہ ان کو پتہ ہے قرآن پہ غلبہ کیسے ہوگا، کیونکہ اتنی لاجیکل یہ بک ہے کہ اس کا ہم لاجیکل آنسر تو نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم شور مچا کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہ خود سنیں نہ کسی کو سننے دیں۔ جب لوگ سنیں گے ہی نہیں تو قبول کیسے کریں گے؟ آج بھی یہ یاد رکھیے گا، جو یہ کہتا ہے نا کسی کی بات نہیں سننی، تو سب سے بڑی دلیل اس کی باطل پہ ہونے کی یہی ہے۔ اگر تم اپنے عقائد میں کانفیڈنٹ ہو تو کہو کہ جی ہماری بات تو 24 کیرٹ سونا ہے جی، پیش کریں قرآن و سنت پہ، کوئی اور بھی بات کرتا ہے آپ سنیں اس کی بات اور چیک کریں، اور جو کہ کسی کی سننی نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال ہی کالی ہے، کیونکہ وہ تو پچ کھیڑنا چاہتا ہے نا، نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے کھلے معجزات لے کر۔ دو بڑے معجزات ان کے کیا تھے؟ عصا پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا، وہ آگے سورۃ الاعراف میں ڈیٹیل آئے گی، اور دوسرا اپنے گریباں سے یوں ہاتھ نکالتے تھے تو یہ ہتھیلی بالکل سورج کی طرح روشن ہو جاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی 7 معجزات اور ہیں سورۃ الاعراف میں جو مختلف موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے ان اسرائیلیوں کے اوپر، اسرائیل کے جو مخالفین تھے فرعونی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مینڈکوں کا عذاب، کھٹمل کا عذاب یہ آئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو اتنی کھلی نشانیاں لے کے آئے، لیکن ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، لیکن تمہاری یہ حالت ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان بھی لائے، ان کو پیغمبر بھی مانا، لیکن چند دنوں کے لیے وہ کوہ طور پہ گئے تو تم نے ان کے پیچھے سے بچڑے کو پکڑ لیا، اس کو خدا ڈکلیئر کر دیا، جبکہ تم ظلم کر رہے تھے۔
اچھا آپ اندازہ کریں کہ وقت کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، ابھی فوت نہیں ہوا، صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گیا ہے تو 70,000 اس نبی کے صحابہ مرتد ہو گئے. صحابہ ہی تھے نا، نبی پہ ایمان لائے سب کچھ. اور ہماری جو یہ امت ہے اس پہ اللہ کا خاص فضل ہے، یہ امت توحید ہے. آج پیغمبر کو دنیا سے گئے آلموسٹ 1400 سال گزر چکے ہیں، اس کے باوجود مائنیوٹ خرابیاں ضرور آئیں عقیدوں میں شرک کے اعتبار سے، لیکن شرک جلی نہیں آیا. آج بھی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی شرک کر رہے ہیں نا، ان کو بھی آپ مشرک ہیں تو وہ برا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں محمد عبدہ و رسول، اور اب ہمیں مشرک کہہ رہے ہیں. ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کا نہ تو بیٹا مانتے ہیں، ہم تو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں. مسئلہ استانت میں جو ایشو آتا ہے وہ الگ اپنی جگہ، لیکن وہاں پہ بھی وہ کہیں گے ہم معبود نہیں مانتے، نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں. تو ایز فار ایز توحید فی ذات از کنسرنڈ، اللہ کی ذات میں جہاں تک توحید کا جو ایشو ہے یا شرک فی ذات کے حوالے سے، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے. خاص کرم ہے اس امت کے اوپر. یہ قیامت تک کے لیے اس حوالے سے ایک یونیک امت ہے. باقی جو عقائد کی خرابیاں ہیں کم از کم وہ بھی دور کی جا سکتی ہیں، کیونکہ کتاب سلامت ہے. اگلے انبیاء کی تو کتابیں بھی چینج ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے تو بچڑے کو الہ کے طور پہ مان لیا تھا، جبکہ تمہیں یہ بات پتہ تھی. یہ ظلم جب کر رہے تھے نا، تمہیں علم تھا یہ ظلم کر رہے ہو. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا تھا. تم سے مراد تمہارے آباء و اجداد سے 6 لاکھ ساتھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، 12 قبائل میں 50 ہزار کے. ہم نے تم سے ایک عہد لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا تھا. یہ وہ جو پہلے جتنے واقعات آئے ہیں نا وہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں اس میں، کہ وہ طور پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ اللہ نے بادل کی طرح سسپینڈ کر دیا ان کے سروں کے اوپر، اور کہا کہ پکڑو اس کتاب کو، تورات کے اوپر چلو. اب اتنی بڑی جب دھمکی ان کو لگائی گئی تو اس وقت تو بڑی مضبوطی کے ساتھ انہوں نے اس دھمکی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کتاب اللہ کو مان لیا، لیکن بعد میں اس کا پاس نہیں رکھ سکے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، ہم نے کہا تھا پکڑو اس کتاب کو پوری قوت کے ساتھ. پوری قوت کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ اس پہ شکنجہ مضبوط کر لو، مراد ہے اس کی تعلیمات کو پکڑو. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں ہم جی قرآن تو پڑھنے ہیں. قرآن پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تلاوت کرنی ہے اس کی، صرف اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے پوری قوت کے ساتھ. مراد یہ کہ کتاب اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، جیسا کہ حق ہے اس کی پیروی کرو. واسمعوا، اور غور سے سنو اللہ کی تعلیمات کو. قالوا سمعنا وعصینا، لیکن ان کی حالت یہ تھی وہ کہتے تھے کہ سنا اور نافرمانی کی. یہ بڑے جگت باز تھے، جان بوجھ کے انبیاء کی تعلیمات کو بدل دیتے تھے. کہا گیا کہ تم نے اریحہ شہر جب فتح ہو شام کا، اس میں داخل ہونا ہے حطۃ کہتے ہوئے. جوشوا ابن نون کے ساتھ جب وہ داخل ہوئے، یوشع ابن نون، جوشوا انگلش میں کہتے ہیں، تو انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، ہمیں گندم چاہیے. یہاں پہ کہا گیا کہو سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی. انہوں نے کہا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اور اگر کوئی کہتا تھا یہ کیا کہہ رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہم نے کانوں کا علاج کراؤ، ہم نے اطعنا ہی کہا ہے. موٹا کر کے تو 19-20 کا ہی فرق ہے نا، سمعنا واطعنا یا سمعنا وعصینا. تو وہ کہتے تھے ہم نے تو یہی کہا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب. یہ اللہ کی طرف سے لعنت پڑ جاتی ہے. سورہ زخرف میں آتا ہے جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں ہم ان پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اللہ خود کر دیتا ہے. یہ سارا شر کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ ہی نہیں، کیونکہ پیدا کیا تو تبھی آزمائش ہے نا.
من شر ما خلق. ہم اللہ سے جب پناہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اے اللہ ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتے ہیں جو پیدا تو نہیں کی ہوئی ہے. شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اللہ کو شیطان سے لڑنے کے لیے کو ہماری ضرورت ہے؟ 2 منٹ میں گیچی مروڑ دے اس کی. لیکن نہیں، مہلت دی ہوئی ہے کیونکہ ہماری آزمائش رکھ دی ہے نا اس کو. تو ہر شر کو پیدا اللہ نے کیا ہے، اس لیے خیر اور شر میں آپ تمیز کر کے سچائی تک پہنچیں. اللہ کو یہ پسند ہے. صرف خیر ہی خیر ہو تو وہ تو اللہ کے پاس آلریڈی اتنی بڑی مخلوق فرشتوں کی فارم میں موجود ہے. جو سورۃ الانبیاء میں آتا ہے کہ نہ وہ تھکتے ہیں نہ تھمتے ہیں، ہر وقت اس کی حمد اور تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس کی خلاف ورزی کا وہ سوچتے بھی نہیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہی کام لینا ہوتا تو فرشتے کر رہے تھے وہ والی عبادت. اللہ نے وہ والی عبادت انسان سے طلب کی ہے کہ جو انسان اپنی مرضی سے کرے. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے نا، ہے فرشتے سے بہتر انسان بننا. واقعی اگر انسان کا بچہ کو بن جائے. فرشتے اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی مرضی سے، انسان اگر اللہ کو مانتا ہے تو اپنی مرضی سے. توفیق الہی اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن توفیق بھی اس وقت ہوتی ہے جب انسان خود ڈیسیژن کرتا ہے. اور یہ ایک ڈیسیژن اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. فرشتے تو خود انسانوں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں سرکار. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے اوپر ایز اے محافظ مقرر ہو جاتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون آیا کہ ہم نے، سورۃ الحجر میں بھی آیا کہ ہم نے محافظ فرشتے تمہارے اوپر رکھے ہوئے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں. فرشتوں کو کیا کیا ڈیوٹیاں سونپی گئی ہیں. کوئی ہمارا نامہ اعمال لکھ رہا ہے، کسی کی بارش برسانے کی ذمہ داری ہے، کسی کی بادلوں کو ہانک کے لے کے جانے کی ذمہ داری ہے. یہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی فرشتے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. سر یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. آپ بہت قیمتی ہیں، اپنی قیمت کو جانیں. لیکن یہ انسان نکلنے بڑے تھوڑے سے ہیں، 0.0000001%. یہ بھی میں ویسے کم بتا رہا ہوں، اس سے بھی اور کم ہے، زیادہ بتا دیا میں نے. اتنے اربوں میں سے ہی چند لوگ اللہ کو چاہیے. اتنے قیمتی ہیں انسان اگر اپنی وہ قیمت کو پہچانے. تو اللہ فرماتا ہے بچھڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ان کے کفر کے سبب. یعنی یہ کفر کے سبب کیا؟ ان کے اندر بیسیکلی یہ نافرمانی کا مادہ موجود تھا، کفر سے پہلے بھی تھا. کیونکہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں آگے چل کے آئے گا، جو کہ مصحف کی ترتیب میں آگے ہے، لیکن سورۃ البقرہ سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا ہوا تھا. لہٰذا یہاں پہ کچھ باتیں اشارتاً ہو رہی ہیں جو آلریڈی نازل ہو چکی ہوئی تھی. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 میں آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام جب یہ 6 لاکھ کا لشکر لے کے ایک جگہ سے گزرے، وہاں پہ کچھ لوگوں نے بتوں پر اعتکاف کیا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت بنا دیں کہ ہم بھی اس پہ اعتکاف کر کے بیٹھ جائیں. تو اللہ نے کہا، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس جاہل قوم سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ اللہ کو مان رہے ہیں، اس کا پیغمبر اندر موجود ہے اور پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ایک بت بنا دو. تو یہ جو ان کے اندر خناس بھرا ہوا تھا نا بت پرستی کا، بس وہ انتظار میں ہی تھے. موسیٰ علیہ السلام گئے پیچھو کام بھی پاتا انہوں نے بچڑے والا. یہ بتوں کے اعتکاف والی ڈیمانڈ جو ہے نا، یہ بچڑے کو رب بنانے سے پہلے والا واقعہ ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کے اندر جو خناس چھپا ہوا تھا نا، اس کے سبب اللہ نے پھر ان کے اوپر ایسی مہر لگائی کہ بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی. اب یہ محبت بچڑے کی اتنی آسانی سے تو نہیں نکلتی. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاسوں میں جو گائے والا واقعہ کور کیا ہے، اللہ نے گائے کیوں ذبح کروائی ان سے؟ تاکہ ان کے دل سے اس کی عظمت نکلے. اور وہ کروائی بھی گولڈن کلر کی، کیونکہ انہوں نے بچڑا سونے کو پگھلا کے گولڈن کلر کا بنایا تھا. اس لیے تو وہ بہانے کرتے تھے جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا گائے کس قسم کی ہو، کبھی کوئی کہانی کبھی کوئی کہانی. الٹیمیٹلی اللہ نے فرمایا وہ آخری دفعہ جو کہ انشاءاللہ انہوں نے زبان سے نکالا تھا، اللہ نے کہا یہ کامیاب ہو گئے، لیکن لگتے نہیں تھے کہ یہ قربانی کریں گے. وہ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ کہ اندر سے وہ والی جو عزت اور تکریم تھی وہ جا نہیں رہی تھی، اندر کا خناس مر نہیں رہا تھا.
اس کا مطلب ہے کہ اندر کا خناس مارنا یہ اصل میں ہدایت کا دروازہ کھولتا ہے. تو سر ہم بھی یہی کر رہے ہیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو اندر کا خناس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے. اندر کا خناس یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی نہیں مانتے. کو تو بڑا آسان ہے, قرآن کو مان رہے ہیں, ماشاءاللہ خوشبوؤں میں لپیٹ رہے ہیں, چوم رہے ہیں, چاٹ رہے ہیں, مرنے کے اوپر 10-10 20-20 قرآن پڑھواتے ہیں, کی نہیں مان رہے. اچھا وہ کی کیوں نہیں مان رہے؟ یہ بیماری تو ساری کہتے تھے, اس بیماری کی اصل وجہ کیا تھی؟ وہ علاج ہی نہیں کیا. جیسا کہ ہمارے عموماً ایلوپیتھک علاج کے اندر نا بیماری کی سمٹمز کا علاج کیا جاتا ہے, اس کی اصل وجہ کا علاج نہیں کیا جاتا. بخار چڑھا ہوا ہے, پیناڈول دے دو بخار نیچے آ جائے. کیوں چڑھا ہے؟ ہو سکتا ہے کرونا وائرس ہی ہوا ہو, اس میں بھی بخار چڑھتا ہے. جبکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس روٹ کاز کو ایڈریس کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ اپنے علاج کو اس سے بہتر سمجھتے ہیں. ہم بھی یہ بتاتے ہیں کہ اصل روٹ کاز یہ تھی قرآن و حدیث کو نہ ماننے کی کہ بابوں کی محبت انہیں پلا دی گئی تھی, جس طرح بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کو. تو جب تک بابے ذبح نہیں ہوتے اس وقت تک کبھی بھی بات سمجھ نہیں آنی. اور اس کے لیے ہم نے ایک سمپل سا نعرہ دیا ہے, کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اور یہ دعویٰ ہم نے صرف زبانی کلامی نہیں کیا, بلکہ پھر ہم نے اس کی مثالیں پبلک کے سامنے رکھی ہیں کہ آپ کے بابوں نے آپ کو کوئی ایک بات بھی صحیح نہیں بتائی ملاوٹ کے بغیر. اگر آپ کہیں کہ انہوں نے بتایا اللہ ایک ہے, تو سر ہندو کیا کہتے ہیں؟ اللہ دو ہیں. وہ بھی کہتے ہیں اوپر ایک ہی بھگوان ہے, نیچے کہتے ہیں یہ اسی کے ہیں, یہ بھی نیچے کہتے ہیں نیچے اللہ نے ڈیوٹیاں لائی ہیں. کہانی تو وہی ہے, اس کی شکل ڈیفرنٹ ہے. اوپر تو سارے ایک ہی مان رہے ہیں. تو یہ نیچے جو کہانیاں تھیں نا, یہ جو اندر کا خناس اس وقت مرتا ہے جب آپ ان بابوں سے اعلان برات کریں. اور بابوں سے اعلان برات کروانے کے لیے آپ کو جناب وہ کیمو تھراپی چاہیے, چھوٹے موٹے علاج سے نہیں ہوتا. اور وہ ایک بار لگ جائے نا, ویسے تو کینسر کے علاج میں تو چانسز ہوتے ہیں کہ دوبارہ کینسر ہو جائے, لیکن اللہ کے فضل سے یہاں سے جو کیمو تھراپی ہوتی ہے نا اس پلیٹ فارم سے, اس کے بعد وہ مریض جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ آگے مریضوں کو ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے کہ ادھر آؤ بھائی تو اصل مسئلہ دسنے کی ہے اے وے کہانی. یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا, لیکن یہ بہت بڑی دلیری کا کام تھا. لوگ کہتے ہیں پہلے کیوں نہیں کسی نے کیا؟ سر اس لیے نہیں کیا کہ حکمرانوں کی پش پناہی ہوتی تھی گمراہ کن عقائد کے اوپر. جب اورنگزیب عالمگیر دربار پہ ہی بیٹھا رہے گا تو نیچے عوام کیا کرے گی؟ اور وہ حکمران آج والا حکمران نہیں ہے کہ آپ حکمران کو گالیاں بھی نکالیں, سوشل میڈیا کے اوپر اس کو یہودی ایجنٹ بھی لکھتے رہیں اور مودی کا یار بھی لکھتے رہیں, جو مرضی لکھتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا, وہ سگے بھائی کو بھی قتل کروا دیتے تھے جو اظہار رائے کرتا تھا, فریڈم آف ایکسپریشن کوئی نہیں تھی. تو ایسے موقع میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ توحید کی آواز لے کے اٹھے تو وہ سودا بکنا شروع ہو جائے, کاٹ کے پرے پھینک دیتے تھے. صرف ان کا دین پروموٹ ہوتا تھا جو حکمرانوں کا دین ہوتا تھا. اس لیے آپ دیکھیں سلطنت عباسیہ میں جب مامون الرشید معتزلہ ہو گیا, پوری سلطنت اس کے پیچھے جو ہے وہ ظاہر ہے اس نے تلوار کی زور کے اوپر نافذ کر دیا. تو اکیلا احمد بن حنبل ہی کھڑا ہوا تھا نا, باقی تو سارے مولوی دم دبا کے ادھر ادھر ہو گئے تھے, بڑے بڑے امام, بڑے بڑے رحمہ اللہ, کیونکہ مارے کھانی پڑنی تھی. تو بہرحال کوئی رزلٹ نکل آیا. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ یعنی اس لیول کی ایفرٹ نہیں ہوئی, اگر ہوئی بھی ہے تو وہ اکھاڑ دی گئی ہے. آج بھی اگر آپ دنیا سے یوٹیوب ختم کر دیں تو ہماری یہ دعوت اسی پلیٹ فارم پہ اسی جیلم شہر کے اندر دفن ہو جانی تھی نا. اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ انٹرنیٹ نہ ہو تو لوگوں نے کہنا تھا سارے لوگ یہی کرتے ہیں.
اب سر آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں، دنیا کی کسی مسجد میں جہاں کوئی اردو سپیکنگ ہے، اور اس سے یہ پوچھیں کہ یار یہ اس طرح ایک لڑکا آیا ہوا ہے، بس اتنا ہی کہنا ہے آپ نے، آگے وہ آپ کو اچھا یا برا تعارف خود ہی کرا دے گا۔ تو یہ کیوں ہوا ہے؟ اس میڈیا کی برکت سے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے نبی کے ساتھ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ بشارت قرب قیامت میں پوری ہونی ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے ہر گھر میں میری دعوت پہنچے گی، لوگ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کریں گے۔ تو صحابہ کرام کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہو سکا، بعد میں بھی نہیں۔ اس ٹائم بھی لوگ سوچتے ہوں گے کہ ہر گھر میں کیسے پہنچے گی؟ سر آج دیکھ لینا، ہر گھر میں کیا، گھر کے بیڈ روم کے اندر، موبائل کے اندر، جس بچے کو آپ دوسرے مسئلے کی مسجد میں نہیں جانے دیتے تھے، اس بچے کے موبائل کے اندر ہمارے کلپس موجود ہیں۔ یہاں لوگ آ کے روتے ہیں جناب، کہتے ہیں جی بچہ ساڈا خراب ہو گیا، بھائی منو پتہ بھی نہیں کتنے بچے خراب ہو گئے نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ریسورسز پرووائڈ کیے، اس دور کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی ان سے فرما دو کیا ہی بری چیز کا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، یعنی تمہارے ایمان سے مراد تمہارا یہ جو جھوٹا تم نے عقیدہ رکھا ہوا ہے نا، تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم بچڑے کو خدا بنا لو۔ تمہارے تو کرتوت ایسے ہیں، تم لوگوں نے تو اپنے پیغمبر کی موجودگی کے اندر کفر و شرک کیا، آج پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر رہے ہو، تو کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ تم نے تو اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کچھ کیا کہ وہ کوہ طور پہ گئے، تم نے 70,000 یہودیوں نے ایک دن کے اندر اپنے عقیدے سے جو ہے وہ روگردانی کی، اور پھر وہ گزر چکا ہے کہ پھر ان کو قتل مرتد کی سزا ہوئی تھی۔ ایک دن میں 70,000 یہودی قتل کیے گئے تھے جو مرتد ہوئے تھے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو ذرا غور کرو، تمہارے ایمان اس چیز کا متقاضی ہے کہ تم لوگ شرک کرو؟ اب ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے۔ سر یہ جو یونیورسل ٹروتھ ہے نا، یہ ساری امتوں پہ فٹ بیٹھتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، بلکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی فیملی سے ہی ہیں، کیونکہ ہم پیغمبروں کی فیملی سے ہیں، ہماری نسل ابراہیمی ہے، اور ہم چوزن پیپل آف دا لارڈ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ چنے ہوئے تو تھے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ لیکن چوزن پیپل تو وہ تھے جنہوں نے واقعی اس حق کو قبول کیا، ورنہ انہی چوزن پیپلز میں سے پیغمبر موجود ہیں اور ان کے ساتھی بندر اور خنزیر کی شکل میں بنا دیے گئے ہیں اصحاب سبت۔ اصحاب سبت کون تھے؟ وہ یہودی تھے نا، جنہوں نے ہفتے کے دن کے شکار کے معاملے میں روگردانی کی تھی۔ تو وقت کا پیغمبر تو موجود تھا ان کے اندر، یوشع ابن نون۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا انتظام ہمیشہ پیغمبروں کے ہاتھ میں رہا ہے، مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1400 سال تک ان کی تار ٹوٹی نہیں ہے۔ ایک پیغمبر موت سے پہلے اپنی جگہ ایک دوسرے پیغمبر کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا، 1400 سال تک پیغمبر آتے رہے، 3 کتابیں نازل ہوں، اور حشر یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اب ان سے کہہ رہا ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ آخرت میں جو جنت ہے، آخرت کی زندگی کے حقدار صرف تم ہی ہو، جنت، وہ کہتے ہیں جنت حسین دی، کہتے ہیں نا، اور خود حسینیوں والا ایک کام بھی نہیں، سوٹیں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جنت حسین کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے، اگر تم یہ سمجھتے ہو نا باقی لوگوں کو چھوڑ کے جنت کے حقدار صرف تم ہو، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو ذرا پھر یہ دعا کیا کرو، اے اللہ جلدی جلدی موت دے، میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ ہاں، تو آپ میں سے کون کون تیار ہے؟ یہ لٹمس ٹیسٹ اللہ نے رکھا ہے کہ جو واقعی جنت کا حقدار ہے نا، وہ ہر وقت اس انتظار میں رہے گا یا اللہ موت آئے، میں جلدی جلدی جنت میں پہنچوں۔ تمنا کرو موت کی، موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے،
بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے منع کیا کہ کوئی شخص یہ دعا نہ کرے کہ اللہ مجھے موت دے دے مصائب سے تنگ آ کے، کیونکہ وہ مصائب تو آپ کا امتحان ہے، لیکن تمنا کی جا سکتی ہے اگر حالات و واقعات اتنے بگڑ جائیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ امام بخاری کے ساتھ ان کی زندگی میں یہی ہوا ہے نا، ان کے کلاس فیلوز نے ان کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کیا کہ جس شہر میں جاتے تھے شہر کے دروازے پہ پہلے ہی بندہ کھڑا ہوتا تھا کہ حضرت ادھر نہیں آنا، آپ تو گمراہ ہیں۔ آج ان کے حضرت ان کے مریدوں کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پوری دنیا میں بخاری بخاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہے۔ لیکن یہ لوگ اپنی زندگی میں ساروں نے بڑی بڑی تکلیفیں کاٹی ہیں۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ کو زہر کا پیالہ پینا پڑا ہے منصور کی جیل کے اندر، زبردستی، اور محبت میں آپ چیف جسٹس بن جائیں، ان کا میں نے نہیں بننا، ان کا اچھا آپ نہیں بن رہے تو میں آپ کو زہر دے دوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں اہل ہی نہیں اس کا، اس لیے وہ کہتے تھے کہ پھر اپنی مرضی کے فتوے لیں گے یہ۔ تو خلیفہ منصور نے کہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اس کے اہل نہیں ہیں، آپ اہل ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو شخص جھوٹا ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی اہل نہیں رہتا۔ پھکی دیتی امام حنیفہ نے بھی کہ تم انہوں اگر جھوٹا کہہ رہے ہیں تو مطلب پھر تو میں ویسے ہی اہل کوئی نہیں ہوں۔ اور وہ اصل میں تقیہ کر رہے تھے کہ میں اہل اس اعتبار سے نہیں ہوں کہ جو تم مجھ سے فتوے لینا چاہتے ہو نا، یہ دنیا کا کتا میں نہیں بن سکتا۔ جو بعد میں قاضی ابو یوسف نے جو جو گندے فتوے دیے ہیں، الامان والحفیظ، انہی کے شاگرد نے، اور پھر اسی بنیاد پہ تلوار کی زور کے اوپر فقہ حنفی انہوں نے پھیلا دیے۔ امام حنیفہ تو بیچارے جس عہدے کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے مر گئے، ان کے شاگرد نے اسی عہدے کو قبول کر کے زبردستی حکومت وقت کی پشت پناہی کے ساتھ سارے معاملات کیے۔ یہ سر فرق ہے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو نا جنت آپ کے لیے خاص ہے یہودیوں، اور تم اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی امت ہو، تو دل میں کبھی تمنا تو کرو نا موت کی۔ سر جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں نا، ان کے دل میں تو ہر وقت موت کی تمنا رہتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ کفر کی شاخ پہ مرا، نفاق کی شاخ پہ مرا، منافقت کی تمنا تو موجود ہے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، سعد ابن معاذ کو جب تیر لگا گھٹنے میں، اب چھوٹا سا ایک زخم ہی تھا، گھٹنے میں تیر لگنے سے کوئی بندہ تو نہیں مر جاتا، ان کی مین رگ کٹ گئی تھی، پٹی کی۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ اگر مشرکین عرب نبی علیہ السلام کے اوپر اب نہیں چڑھائی کریں گے جس طرح کہ انہوں نے بدر میں کی، احد میں کی اور آج خندق میں کی ہے، اس کے بعد اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہونے والا تو اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور مجھے شہادت کی موت دے دے۔ یہ صحیح بخاری میں۔ تو وہ زخم ان کا جاری ہو گیا، سعد ابن معاذ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دے دی۔ اوس کے سردار تھے، ان کی وجہ سے پورا قبیلہ مسلمان ہوا، انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی، اسلام لے کے آئے اور ہے بڑے جنگجو ٹائپ کے تھے، اپنے قبیلے میں چلے گئے کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک سب لوگ مسلمان نہیں ہوتے۔ سر عمر سیریز میں انہوں نے سعد ابن معاذ کو فلمایا ہے، مدینے جاتے ہی سب سے بڑا جو سمجھ لینا تلخ تجربہ تھا مسلمانوں کے لیے وہ یہ تھا، کیونکہ مدینے کا ڈان جو تھا نا وہ سعد ابن معاذ تھا، کوئی چسکتا بھی نہیں سی انہوں تو بغیر، اور ڈان تھے وہاں کے، اور اللہ نے دیکھے کہاں پہنچا دیا، اور ان کو وہ شہادت کی تمنا ملی، کیونکہ بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے خندق کے موقع پہ کہہ دیا تھا کہ یہ آخری دفعہ ہے کہ کافر تم پہ آئے ہیں، اب تم کافروں پہ حملہ کرو گے، اور وہی ہوا۔ اگلے سال نبی علیہ السلام نے پھر 6 ہجری کے اندر عمرے کا ارادہ کیا، وہ صلح حدیبیہ ہو گئی، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، 8 میں فتح مکہ ہو گیا۔ تو مومن تمنا کرتا ہے موت کی اس اعتبار سے کہ اے اللہ اگر دنیا میں میرے لیے کوئی خیر باقی نہیں ہے، میرے لیے زندگی میں امتحان ایسے آنے والے ہیں جن کو میں برداشت نہ کر کے کفر کی زندگی میں نہ چلا جاؤں، اگر اس اعتبار سے کوئی موت کی تمنا رکھتا ہے تو وہ صحابہ کی سنت ہے۔ شہادت کے اعتبار سے جو تمنا رکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ تمنا ہی نہیں ہوگی شہادت کی تو آپ جنگ خاک لڑیں گے جا کے۔
خالد ابن ولید جو ہے وہ کس طریقے سے ان کے اعصاب کے اوپر سوار تھے رومنز کے اور پرشینز کے. وہ سیدھا پہلے تو خط بھجواتے تھے کہ میں وہ قوم لے کے آ رہا ہوں کہ تمہیں شراب اتنی محبوب نہیں ہے, عورتیں اتنی محبوب نہیں ہیں جتنا وہ موت سے محبت رکھتے ہیں. تو سر ایسے جو لوگ ہیں جو آپ کے ذہن میں شاید کھر دماغ ہوں, ان کے آگے کون سی سپر پاور ٹھہر سکتی ہے؟ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ یرموک اور قادسیہ کے اندر انہوں نے ناکو چنے چبوا دیے ان کو. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہودی ہو, اگر تمہیں یہ یقین ہے نا کہ تم جنت تمہارے لیے گارنٹیڈ ہے, تو ایک دفعہ موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو. اور اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان اعمال کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کرتوت ہم نے کیا کیے ہوئے ہیں. یہاں بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو لوگ بڑی بڑھ چڑھ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں نا, اگر آپ سیریسلی ان سے سوال کریں نا تو ان کا پول کھل جاتا ہے. بڑا بڑا دعویٰ کرتے ہیں او جی موت کا ایک وقت مقرر ہے جو آنا ہے, تو یہ 10 باڈی گارڈ کیوں رکھے ہوئے ساتھ؟ حالت یہ ہوتی ہے کہ بس وہ ٹائلٹ بغیر باڈی گارڈ کے جا رہے ہوتے ہیں, باقی ساری ایکٹیویٹیز اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. اور مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, ان کے مریدین ہوتے ہیں وہ. یہ سر فرق ہے. پھر یہ دعوے کرنا آسان ہے, یا دعویٰ نہ کریں. باڈی گارڈ رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے, نبی علیہ السلام نے بھی رکھے ہیں. ہاں, جب وہ آیت نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی, سورہ الحجر کی, واللہ یعصمک من الناس, اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں کے اگینسٹ, تو پھر نبی علیہ السلام نے باڈی گارڈ رکھنے چھوڑ دیے تھے. یہ جائز ہے, لیکن جو انہوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے نا اس حد تک وہم تک, یہ ایک ایکسٹریم رویہ ہے. یہ یاد رکھیے گا, اسباب اور مسبب الاسباب کو بیلنس کرنا ضروری ہے. ایک خاص حد تک ہی آپ اسباب کو مینیج کر سکتے ہیں, نظر مسبب الاسباب کے اوپر ہونی چاہیے. یہ نہ ہو اسباب پہ اتنا تکیہ ہو جائے کہ اللہ سے ہی نظر ہٹ جائے, پھر انسان کے پلے کوئی شے نہیں رہتی. اللہ فرماتا ہے کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے. جو انہوں نے کرتوت آگے بھیجے ان کو پتہ ہے کہ ہماری پھینٹی لگنی ہے آگے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, اور تم ضرور پاؤ گے ان یہودیوں کو حریص دنیا کی زندگی کا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کے یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں. سر مشرکین نے تو گردنیں کٹائی ہیں بدر میں آ کے, یہودیوں کی تو جرت ہی نہیں ہوتی تھی. انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہوا تھا, کلمہ کیوں پڑھ لیا تھا, مارے جائیں گے. اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا, اندر سے یہودی. یہ دلیر ہوتے تو یا کافر ہوتے یا مسلمان ہوتے, تو اللہ تو مارا ان سے تو زیادہ دلیر مشرک ہیں. کم از کم اپنے باطل عقیدے پہ قائم تو رہے نا. اسی لیے آپ دیکھیں مکے میں کوئی منافق نہیں تھا, یا کافر تھے یا مسلمان تھے, کیونکہ وہ بت پرست تھے تو کٹر بت پرست تھے, مواحد ہوئے تو کٹر مواحد ہوئے. یہ چونکہ دنیا دار لوگ تھے, یہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھتے تھے. جس طرح آج کل جو دنیاوی علماء ہیں سب کو خوش رکھتے ہیں, ان سے سارے خوش ہوتے ہیں, سب کے مطلب کی کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں, میٹھی میٹھی باتیں. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ, ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ زندہ رکھا جائے اسے 1000 سال کے لیے. 1000 سال کی زندگی کی وہ تمنا رکھتا ہے. حالانکہ 1000 سال کس نے زندہ رہنا ہے؟ بہت لاٹری کسی کے نکلا ہے تو وہ بھی سینچری کرتا ہے. اور آج کل تو یہ پرانے ہی ہیں جو 70s تک پہنچے ہوئے ہیں, نئے تو 50 کے اندر اندر فارغ ہو رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں یار, جس کو 70 سال بعد جنت ملنی ہے 50 سال بعد ہی مل جائے ہے. وما ہوا بمزحزح, اور نہیں بچا سکتا ان کو عذاب, من العذاب, عذاب میں سے اتنی مدت زندہ رہنا. یعنی اگر یہ 1000 سال بھی کوئی زندہ رہ لے تو مرنے کے بعد تو عذاب آنا ہی ہے, موت تو نہیں ٹلنی نا.
1000 سال بعد بھی عذاب جو شروع ہونا ہے، 1000 سال بعد بھی شروع ہونا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، ایک پھیرا لگنا ہے نا جب دوزخ کا، ساری کی ساری دنیا کی جو آسائشیں کافور ہو جائیں گی. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، نہیں بچا سکتا ان کو 1000 سال تک زندہ رہنے والی عمر بھی عذاب سے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. یہ دھمکی ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی نہیں ہوئی ہے. یہ جتنے تمہارے کرتوت ہیں نا وہ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی فرما دیجئے کہ جو کوئی بھی جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرے، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک اس نے آپ کے دل کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے تو اللہ کی اجازت سے کیا ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے. یہودی کہتے تھے جبرائیل ہمارا دشمن ہے. یہ وہی اسے بنی اسرائیل کی طرف لانی چاہیے تھی، اس نے غلطی سے بنو اسماعیل کی طرف لے گیا. جس طرح شیعہ میں بھی ایک غرابیہ فرقہ ہوتا تھا آج سے آلموسٹ 1000 سال پہلے، جس میں یہ عقیدہ تھا کہ یہ وہی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مولا علی کی طرف آنی تھی، غلطی سے محمد رسول اللہ کی طرف چلی گئی. خیر شیعہ نے اسی وقت اس کو اوورکم کیا اور کافر ڈکلیئر کر دیا. آج تاریخ میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم کبھی کتابوں میں پڑھ لیں. اسے فرقہ کہتے ہیں غرابیہ. غراب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ کوے کو. وہ کہتے ہیں جیسے کوے ہم شکل ہوتے ہیں نا، تو 2 کووں کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا، تو جبرائیل کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں نے مولا علی کی طرف جانا ہے یا رسول اللہ کی طرف، نعوذ باللہ. تو شیعہ نے ایسے فرقے کو خود کافر کہہ کے اپنے اندر سے خارج کر دیا. ظاہر ہے کہ غلوف تو رہا ہے نا ساری امتوں میں. پھر مولا علی کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے یعنی واضح طور پہ فرمایا تھا، حدیث موقوف تو موجود ہے نا. مولا علی نے کہا کہ میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں، یعنی ناصبی اور رافضی. تو ایکسٹریم رویے تو رہے ہیں. تو اس امت میں بھی یعنی آپ سمجھ لیں کہ عیسیٰ ابن مریم کی مثال ہے مولا علی، کہ یہودیوں نے ان کا انکار کیا اور گمراہ ہوئے، اور عیسائیوں نے ان کی شان میں غلوف کیا اور گمراہ ہوئے. یہاں پہ بھی مولا علی کی شان میں غلوف کیا، روافظ نے گمراہ ہوئے، اور ناصبیوں نے ان سے بغض رکھ کے گمراہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جبرائیل سے دشمنی کرتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں وہ دشمنی کس سے کر رہا ہے، وہ تو اللہ سے کر رہا ہے. جبرائیل کو اپنی مرضی سے آیا تھا. سورہ التحریم میں آتا ہے کہ فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اور فرشتوں کا سردار جبرائیل وہ اللہ کی مرضی کے بغیر آ جائے گا. مصدقا لما بین یدیہ، جبکہ یہ کتاب اس حال میں نازل ہوئی ہے کہ وہ تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں آلریڈی کتاب موجود ہے. یہ کوئی نئی دعوت نہیں لے کے آئی، اسی کو رینیو کرنے کے لیے آئی ہے. وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو بات مان لیں، جو ایمان لانے والے ہیں. جو بات نہیں مانیں گے ان کے لیے تو قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے. مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ، یہ بھی ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. جو کوئی اللہ سے دشمنی کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، یا اس کے فرشتوں کے ساتھ، وَرُسُلِهِ، یا اس کے رسولوں کے ساتھ، وَجِبْرِیل، یا جبرائیل کے ساتھ، وَمِیکَالا، یا میکائیل علیہ السلام کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے. اس کے کانٹیکسٹ میں وہ بخاری کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض میں پابندی سے، اور نوافل میں کثرت سے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. بس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہاں کے نا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابے نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں سے. اچھا، اور یہ حدیثیں ان بابوں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھیلایا ہے. مجھے بتائیں قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے
تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے. قرآن میں کہیں لکھا ہوا کہ 1200 سال بعد فلانا ولی آئے گا, 500 سال بعد فلانا آئے گا. قرآن جب ولی کی بات کرتا ہے تو کس ولی کی بات کرتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی, جن کی کوئی کرامت نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال بعد برات کاٹ لی. حضرت عمر نے کہڑی برات کٹی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہیں کٹا. سب کہانی ہے جھوٹ. تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. تو اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ میرا بندہ جب اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے دعا کرتا ہے, میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اگر وہ اللہ کا ہاتھ ہی بن چکا ہے, پھر اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں. ایک بندہ اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ بن چکا ہے تو جدھر مرضی ہاتھ لے جائے, وہ جس کی مرضی گیچی پر روڑ دے. اللہ سے کیا مانگ رہا ہے وہ؟ پھر کہ اللہ مجھے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو بچا لے. تو اللہ کو تو چاہیے وہ کہے کہ یار تنو ہاتھ بناتا ہے نا, کر جو مرضی. یہ مطلب ہی غلط ہے اس کا. ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, آنکھیں بن جاتا ہوں, مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ, پاؤں, آنکھیں, کان یہ اللہ کی اطاعت میں ہی اٹھتے ہیں, اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے. یہ مطلب ہے. اچھا, وہ اس میں بھی اگلی کہانی کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ تو پہلے ہی گناہ نہیں کر رہا تھا تبھی تو اسے انعام ملا ہے, اور آپ انعام کو کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ وہی انعام مل رہا ہے. اس نے اپنی کان, آنکھیں اور ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ کیا ہے تو وہ ولی بنا ہے نا. اب آپ دوبارہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ولی بننے کی وجہ سے اس کی آنکھیں, کان اور یہ سب کچھ یہ جو ہے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے. تو پھر انعام کیا ہوا ہے نا کہانی میں سے؟ سر ادھر علاج اتھے ہے سرجن صاحب کو. میرے بھائی کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا بابا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو اب ولی بن گیا ہوں تو اب مرتے دم تک میرا ایمان سلامت رہے گا؟ اس کی گارنٹی کوئی شخص اپنے بارے میں کہہ سکتا ہے؟ کوئی صحابی بھی کہہ سکتا ہے سوائے جن کو بائی نیم جنت کی بشارت ہوئی ہے. وہ بھی انہوں نے خود نہیں کہا, اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا. ورنہ تو فتح مکہ پہ کتنے ایمان لانے والے حضور کی وفات کے بعد مرتد ہوئے ہیں اور حضرت بکر کے خلاف کھڑے ہو گئے منکرین زکوٰۃ, مسلمہ کذاب کے ساتھ ملنے والے لوگ. تو مراد یہ ہے کہ جو بندہ اعمال میں استقامت کرتا ہے نا, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ انعام دیتا ہے کہ اب میرا اسپیشل پروٹوکول ہے تیرے ساتھ. پہلے تو نے اپنی ایفرٹ سے یہ کام کیے تھے نا, اب میری تائید تیرے ساتھ ہوگی کہ میں تجھے یہ تائید کروں گا کہ آندہ کبھی تو برائی کی طرف جانے بھی لگا نا, تیرا میں ہاتھ پکڑ لیا کروں گا. جیسے کہ یوسف علیہ السلام کا پکڑا. قرآن میں الفاظ ہیں یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا. تو تسی کیڑے اپنے آپ کو بڑا وڈا سمجھتے ہو اور اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہو؟ یوسف تو پیغمبر تھے, وہ بے نیاز نہیں ہے اللہ سے, تو بابا کون سا بے نیاز ہو سکتا ہے اللہ سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں. اور یہ تو ہمارا حضور کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ کی زبان ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیہ السلام وہ کہتے ہیں جو اللہ وحی کرتا ہے ان کے اوپر. یہ قرآن میں جو ہے نا کہ ان پر اللہ کا ہاتھ تھا. جب نبی علیہ السلام بیعت کر رہے تھے تو اللہ کا ہاتھ مراد یہ کہ گویا نبی کی بیعت اللہ کی بیعت ہے, فزیکل ہاتھ نہیں. کوئی قرآن میں ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جو چیزیں بالمفہوم اور با محاورہ ہوتی ہیں اس کو فزیکل معنی یہ پہنا دیتے ہیں اور آگے کہانیاں کراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ, اس کے فرشتوں کے ساتھ, جبرائیل کے ساتھ, میکائیل کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے. اور آج بھی جو صحیح اولیاء اللہ سے دشمنی کرے گا اللہ کی ان کے ساتھ دشمنی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور صحیح اولیاء اللہ وہ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کروائیں گے, اپنی عبادت نہیں. آپ مجھے بتائیں, ویسے کو عام بندہ کوئی چھوٹی سی بات کر دے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی کتنا متکبر ہے, جی میں کرتا ہے, کہتے ہیں نا. تو یہ جو بابا کہتا ہے آپ کو کہ جو میرا مرید ہو گیا میں جنت میں نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک کہ آپ کو ساتھ نہ لے جاؤں, اس کی میں نہیں آپ کو نظر آتی؟ ادھر کہتے ہیں سبحان اللہ,
اتنی بڑی میں کے اوپر سبحان اللہ. اللہ کہنا چاہیے لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو جو یہ دعویٰ کر رہا ہے. تمام ولیوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. اتنا متکبر شخص. کیا ابو بکر نے کبھی کہا ہے کہ ساری امت کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ آپ کا بابا کہتا ہے، آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو لعنت ہے پھر ایسے عقیدے کے اوپر جو ایسے متکبرین کو اولیاء اللہ سمجھتے ہیں. میں ان بزرگوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کہا ہو، لیکن آپ کہانیاں کروا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہوا ہے. تو آپ ذرا تھنک آؤٹ آف باکس کریں جو اتنا متکبر ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نیک بندے کی نشانی کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو سیدہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. آپ کے بابے جو ہیں وہ تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ وہ ان کی جوتیوں کی خاک بھی لے سکیں سیدہ فاطمہ کی، اور ان کے اندر آکڑ اتنی ہے کہ میں اپنے مرید جنت میں لے کے جاؤں گا. تو تھوڑا سا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب تو غور کر لے گا تیرے اندر سے آواز آئے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. ٹھیک ہو گیا جی. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے دلوں سے بھی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.